بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن ایٹیٹیوڈ کی یہ چوتھی قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلی قسط میں زمین کے متعلق بات کر رہا تھا کہ شروع میں جب ہمارے پیغمبر آئے تو ان کو زمینیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ زمین کتنی خالی پڑی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر اتنی زمینیں خالی ہے، لیکن پھر بھی جو ہمارے پاس زمین نہیں ہے دوسروں کے پاس ہے، وہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ مندر بنانا، چرچ بنانا، گرجا گھر بنانا، مسجد بنانا یا کوئی اور مذہبی جگہ بنانا، کیا ان گروؤں نے، ان مرشدوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جگہ نہیں ہوگی تو میں نہیں آؤں گا یہاں پہ، یا میرا دیدار یا میرا درشن یا میری ہدایت آپ کو نہیں ملے گی یہاں پہ؟ کیا ایسا ہے؟ بابری مسجد میں اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو خدا آپ کو نہیں ملے گا؟ دوسری تو مساجدیں ہیں لیکن وہ مساجد خالی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح رام مندر کے علاوہ اور بہت سارے مندر ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے لیے؟ کرسچنز کتنے دنیا کے اندر ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ؟ لیکن جہاں انا کی بات آ جائے، جہاں مذہب کی بات آ جائے تو بس پھر تو خون خرابہ۔ ہمارا رام یہاں پہ تھا اس لیے رام مندر ہونا چاہیے، بابری مسجد یہاں پہ تھی اس لیے یہاں پہ بابری مسجد جانی چاہیے، اور اس طرح سے خون کی ہولیاں کھیلی گئی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ پیپل رائٹ فار ریلیجن، مذہب کے لیے بہت ساری کتابیں اور بہت ساری چیزیں لکھیں گے۔ پیپل رائٹ فار ریلیجن، دے فائٹ فار ریلیجن، وہ ریلیجن کے لیے لڑیں گے، مذہب کے خاطر اپنی گردن اتار دیں گے، مذہب کے خاطر دوسروں کو نیست و نابود کرنے پہ تلے ہوئے ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ they die for religion۔ میں اگر آتا ہوں ریلیجن کے نام پر میدان میں تو میں اگر بچ گیا تو غازی، مر گیا تو شہید۔ they die for religion، وہ مذہب کے خاطر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ they kill for religion، دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ but they don't practice religion۔ they don't practice کرتے۔ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے گرجا بھرے ہوئے ہیں، ہماری مندریں بھرے ہوئے ہیں، ہمارے چرچز بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کی قطاریں لگتی ہیں؟ نہیں، لیکن ماریں گے، مریں گے، لکھیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ ریلیجن، یہ مذہب انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ یہی سکھاتا ہے کہ خدا ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ جب آپ کہتے ہیں تو مندر میں بھی خدا ہوگا، چرچ میں بھی خدا ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان ہر جگہ ہے تو بھگوان بھی ہر جگہ ہوگا، ایک جگہ کا تو نہیں ہوگا۔ پھر تو ہر مذہب والے اپنے اپنے طور پر جو مانتے ہیں اس پہ عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے، اور ہر مذہب انسان کو سکون کی تعلیم دیتا ہے، مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر گرو یہ کہتا ہے کہ ایک خاندان کی طرح مل کر رہو۔ کہاں گئی وہ تعلیمات ساری؟ کہاں گئی یہ تعلیمات ساری؟ تو انسان زمینوں کے خاطر کتنی جنگیں کر رہا ہے،
اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے کتنے انسانوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان مرتا ہے تو وہ حقیقت میں ایک نہیں مرتا ہے، اس کے اوپر نبھنے والے، وہ جس کا گھر چلانے والا ہے، اس کے اوپر 5 6 7 جنے نبھتے ہیں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، وہ الگ۔ تو کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کا قتل وہ ایک انسان کا نہیں، ہزاروں انسانوں کا قتل ہے۔ ہر مذہب والے کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے، کیا اس طرح سے مسئلہ حل ہوگا؟ مشکل ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی میں نے پڑھی تھی۔ ایک سیاہ فام آدمی، یعنی کالا آدمی، بلیک، اس نے دیکھا کہ ایک چرچ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ وہاں پہ گیا تو فادر آیا دروازے پہ اس نے دیکھا کہ سیاہ فام آدمی ہے۔ تو فادر کو وہ سیاہ فام آدمی کہتا ہے کہ فادر، کیا میں اندر جا کے بندگی کر سکتا ہوں، عبادت کر سکتا ہوں؟ تو فادر نے کہا یس، وائی ناٹ، آپ عبادت کر سکتے ہو۔ تو سیاہ فام کہتا ہے تو پھر میں جاؤں اندر؟ تو کہتا ہے نہیں، بات یہ ہے کہ یہ پاک پاکیزہ جگہ ہے، تم پاک پاکیزہ ہو کر آؤ، ایک دم پاک پاکیزہ آؤ، پھر تم ادھر آؤ تو تم کو مزہ آئے گا۔ وہ سیاہ فام چلا گیا، کچھ ٹائم کے بعد واپس آیا، واپس فادر سے ملاقات ہوئی۔ تو فادر نے کہا ہاں آپ جا سکتے ہو، ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے، آپ واپس جاؤ اور وہ کسر کو دور کرو۔ تیسری بار واپس وہی فادر ملا تو فادر کہتا ہے بس اب تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، بس وہ تھوڑی سی ناپاکی کو دور کر دو اور پھر ادھر آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جو چوتھی مرتبہ وہ سیاہ فام آیا، یعنی چرچ کی طرف آ رہا تھا، تو فادر نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ وہ سیاہ فام آ رہا ہے۔ اب اس کو کیسے منع کرے؟ تو سیاہ فام آیا، دروازے کے پاس آیا، نوک نہیں کیا، لیکن فادر دیکھ رہا تھا دروازے میں سے۔ وہ سیاہ فام آدمی جو ہے وہ ہنس کے اباؤٹ ٹرن ہوا، یعنی مڑ گیا اور واپس جانے لگا۔ تو فادر نے فوراً دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے اس کو آواز دی اور پھر اس کو بلا کر کہا کہ کیوں آج عبادت کرنے کا دل نہیں ہو رہا؟ تو سیاہ فام نے ہنس کے کہا فادر، اس چرچ میں جو رہتا ہے نا وہ مجھے رات کو مل گیا۔ اچھا، وہ رات کو مل گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اب وہ اس چرچ میں نہیں رہتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ چرچ تو جیسس کرائسٹ کا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جیسس کرائسٹ اس میں نہیں رہتا ہے اب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پتھر کی جگہ ہے، بے شک یہ مقدس اور پاک پاکیزہ ہے، لیکن ہر ایک کا گرو، ہر ایک کا مرشد اس کے دل و دماغ میں رہتا ہے، وہ انسان کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تو ایک سمبولیکلی چیز چار دیواری بنا دیتے ہیں، اس کے لیے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنا بھگوان چاہیے، آپ کو اپنا خدا چاہیے، آپ کو اپنا گرو چاہیے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے اندر اتر کے دیکھو، آپ کو ملے گا۔ لیکن کرے گا کون؟ تو میں انسان کے ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا تھا۔ تو خدا نے زمین کو ایسے ہی چھوڑا تو انسانوں نے اس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور قبضے کے خاطر وہ جو دنیا کے اندر ہنگامہ، وہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، شاید ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ امن اور سکون، خدا نے دنیا ایسی تو نہیں بنائی، لیکن انسان کو یہ طاقت دی
انسان کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں کہہ رہا، کرسچن نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہندو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں انسان کو خدا نے طاقت دی ہے، عقل دی ہے، اور اس عقل کے بلبوتے پر انسان کے لیے ترقی کی راہیں کھول رکھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان چل کر آباد ہو سکتا ہے، اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ خوشیاں ڈھونڈ سکتا ہے، وہ خوشیاں ڈھونڈ سکتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ساری کائنات انسان کے ہاتھ میں دیے خدا نے۔ پانی کا ذکر کر لو، پانی اللہ کی رحمت ہے نا، پانی اللہ کی رحمت ہے نا۔ کتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہے پانی کے لیے، اور سب سے بڑی لڑائی ہمارے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے لڑی کربلا کے اندر، پانی کے بچے پانی سے یعنی پیاس سے بلک بلک کر رو رہے ہیں، لیکن انسان کو رحم نہیں آ رہا۔ میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، میں انسان کہہ رہا ہوں کہ انسان کو رحم نہیں آ رہا کہ وہ معصوم بچے کی پیاس بجھا سکے۔ اتنا خود غرض ہو گیا، اتنا ظالم ہو گیا ہے انسان، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو آج بھی دنیا کے اندر پانی کی جو تقسیم ہے اس پہ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ ہم فلانے ملک کا پانی روک دیں، ہر ملک چاہتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو پانی نہ پہنچائیں اور ان کی زمینیں تباہ کر دیں۔ یہ انسان کی سوچ، حیرت کی بات ہے کہ ایسا انسان کیوں سوچتا ہے۔ ہر بڑی طاقت پہلا حربہ یہ استعمال کرتی ہے کہ اس کی لائن کاٹ دی جائے۔ مجھے یاد ہے کہ پیلسٹائن کا، فلسطین کا جو لیڈر تھا یاسر عرفات، وہ جس گھر کے اندر تھا اس کی پانی کی لائنیں کاٹ دی، الیکٹرک کی لائنیں کاٹ دی۔ یعنی آج کے دور کے اندر بھی لوگ پانی کو ہتھیار بنا کر استعمال کرتے ہیں جو خدا نے دیا ہے، لیکن انسان کو طاقت دے دی، انسان کو صلاحیت دے دی، انسان کے سامنے دنیا کے سارے راز کھول دیے، اور انسان اپنی عقل کے ذریعے جو خدا نے رحمت کے طور پر دیے، اس عقل کے ذریعے سے کتنی نئی نئی چیزیں ڈسکور کر رہا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جب میں چاہوں دنیا کو اتھل پاتھل کر دوں۔ یہ تو اچھا ہے کہ آج انسان کو پیدا ہونے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کے گھر پہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دو۔ یعنی پیدا ہونے کا اختیار بھی انسان اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، انسان اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرعون نے کیا کیا تھا، نمرود نے کیا کیا تھا، ہزاروں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تو اچھا ہے کہ آج انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی انسان کر گزرتا ہے، ظلم کی انتہا کر گزرتا ہے، اور اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے معبود کو بھولتا چلا جاتا ہے۔ کب سدھریں گے انسان؟ مجھے اور بھی باتیں کرنی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری کیسٹ بڑی لیمیٹڈ رہے، 15 منٹ کے اندر اندر، تو اس کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں، یعنی اس سے آگے کے بعد میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔